خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایسے کئی اسلامی بھائی جو مختلف ذمہ داریوں پر ہیں، ان کا 2 دن کا یہاں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 4 اور 5 جنوری 2025، 14 اور 14 کو مغرب ہم کوشش کی ہم نے کہ یہ اجتماع ہمارا مدنی مذاکرے سے اس کا آغاز ہو، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ اسلام آباد مدنی مذاکرے میں بھی پہنچ گئے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہ بالخصوص ہمارے جو یوسی نگران ہیں وہ، اور مزید جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی نگران ذمہ داران ہیں، انہیں یہاں زحمت دی گئی ہے۔ اندرون سندھ سے بھی ہیں، کراچی سے بھی ہیں، اور بلوچستان سے بھی یہاں ہیں، اور ہمارا جو صوبہ صحرائے مدینہ ہے کراچی، وہاں سے بھی اسلامی بھائیوں کو شرکت کا یہاں پر عرض کیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج 14 رجب شریف 1447 ہجری، اور فجر کی نماز ادا کر کے اس وقت ہم اپنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں، اور ایک اچھی خاصی تعداد دعوت اسلامی کے نگران و ذمہ داران کی یہاں پر اس وقت آ چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں شدید بیمار تھا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی چادر مبارک کا آنچل مجھ پر ڈالا، نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد فرمایا، اے ابن ابی طالب، تم اچھے ہو گئے، تم پر کچھ تکلیف نہیں۔ میں نے اللہ پاک سے جو کچھ اپنے لیے مانگا تمہارے لیے بھی اسی کا سوال کیا ہے، اور میں نے جو کچھ چاہا رب نے مجھے عطا فرمایا، مگر مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں اسی وقت ایسا تندرست ہو گیا گویا بیمار ہی نہ ہوا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز شفقت، یہ انداز عیادت، یہ انداز محبت جو آج اب بھی آپ نے بیان میں سنا، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بے پناہ محبت اور پیار کا اور شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، عیادت کرتے تھے، جس ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا۔ دعوت اسلامی سنتوں کو عام کرنے والی ایک عظیم عالمگیر تنظیم ہے،
اور اس سے وابستہ مبلغین، نگران، ذمہ داران کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو ہم ڈھالیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز مبارک ہم پڑھتے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو عرض کروں تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے رضائی والد یعنی حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور اس پر وہ بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں تو آپ اپنے کپڑے کا بقیہ حصہ ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ پھر آپ کے رضائی بھائی آتے ہیں، آپ ان کو اپنے سامنے آپ نے ان کو بٹھا لیا۔ تو یہ انداز مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ یہ رشتوں کو اہمیت دینا ہے۔ اگر ہم رشتوں کو اہمیت نہیں دیں گے اور ہمارے آس پاس رہنے والوں کو ہم اہمیت نہیں دیں گے تو آپ کسی کو جب اہمیت نہیں دیتے نا تو آپ خود اپنی اہمیت کو کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اہمیت دے، ہمیں کوئی امپورٹنس دے، تو یہ لازم ہے کہ آپ بھی اگر کسی کو امپورٹنس دیں گے، کسی کو اہمیت دیں گے تو وہ بھی آپ کو امپورٹنس دے گا اور آپ کو اہمیت دے گا۔ اور جو جتنا بڑا ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو اہمیت اور امپورٹنس دینی ہوتی ہے، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، آس پاس والے ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ سویبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو خوشی خبری لائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی دودھ پیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ رشتوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اپنی ازواج مطہرات یعنی کہ امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ یعنی یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر خوش طبعی فرماتے تو ازواج مطہرات کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ رشتوں کو نبھانا، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے، دل خوش کرنے والی ان سے باتیں ارشاد فرمایا کرتے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تھا۔ مزید یہ کہ اپنی شہزادیاں کے گھروں پر آپ رونق افروز ہوتے، شہزادی کے گھر پر، شہزادی کے گھر پر تشریف لے جاتے، ان کی خبر گیری رکھتے۔ بیٹیوں سے بہت محبت کرنے والے تھے، بیٹیاں خود محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ رشتوں کی اہمیت کو اگر ہم سمجھیں گے اور ان کے ساتھ اس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے اس انداز پر بھی پیش فرمائی کہ امت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو پڑھے، سمجھے اور رشتوں کو جانے، رشتوں کو پہچانے۔ باہر شریعت میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اپنے بچوں کو رشتے بتاؤ تاکہ وہ
ان کے حق ادا کر سکے. اس کا خلاصہ یہی ہے، یعنی رشتے سمجھانے پڑتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں رشتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، ماں باپ کو اہمیت نہیں دی جاتی. اب اس سے بڑھ کر رشتہ کیا ہوگا؟ والدین سے بڑھ کر رشتہ. ہمارے وجود کا سبب ہی ہمارے والدین ہیں. وہ نہ ہوتے تو ہم ہوتے. اللہ پاک نے ہمارے والدین کو ہمارے وجود کا سبب بنایا ہے اور فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرو. آج جب ہم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی نہیں کر پاتے، جو کہ ہمارا انتہائی خونی رشتہ ہے، سگے بھائی بہنوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر پاتے جو انتہائی ہمارا خونی رشتہ ہے. یعنی بالکل میں گھر کے اندر اس وقت ہوں، اور گھر کے اندر کا ماحول جب تک درست نہیں ہوتا، یعنی بندہ درست ہوگا تو گھر کے اندر کا ماحول بھی درست کر لے گا نا. والدین کے ساتھ حسن سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب گھر کی چار دیواری کے اندر کی باتیں میں اس وقت کر رہا ہوں آپ سے. اور ایک مبلغ جہاں بھی ہوتا ہے مبلغ ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کو بالکل یاد رکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر تھے، سب سے اچھے تھے. آج ہم دنیا کے لیے اچھے بن جائیں لیکن گھر والوں کے لیے اچھے نہیں تو وہ فوائد ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسیوں کو بھی اپنے پیار و محبت و شفقت سے نوازا کرتے تھے. انہیں کندھوں پر بٹھا دیتے، ان کے ساتھ ایک ایسا انداز اختیار کرتے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. کیا بات یاد آ گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کشتی ہو رہی ہے، ایک مقابلہ ہوتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ سے فرما رہے ہیں حسن یوں حسن یوں حسن یوں، ڈائریکشن دے رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن تو بڑے ہیں، اب حسین کو ڈائریکشن کیوں نہیں دیتے؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یا عائشہ، جو بات میں حسن سے کر رہا ہوں وہی بات جبریل حسین سے کر رہے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو یہ انداز مبارک پڑھیں تو دل تو خوش ہو جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتوں کے تعلق سے کس قدر شفقت فرمایا کرتے تھے. یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا یہ نشست کا پہلا بیان ہے اور ہمیں اپنے رشتوں کو پہچاننا ہے، رشتوں کی قدر کرنی ہے، رشتوں کو اہمیت دینی ہے، ان کے ساتھ دلجوئی کرنی ہے، ان کی خیر دریافت کرنی ہے، انہیں وقت دینا ہے، ان سے اچھی باتیں کرنی ہے، نیکی کی باتیں کرنی ہے، پرہیزگاری کی باتیں کرنی ہے، ان کی خیر خواہی کرنی ہے. اگر امی کو نماز پڑھنے نہیں آتی تو ان کو نماز پڑھنے کیسے آ جائے، ابو کو نماز پڑھنے نہیں آتی ان کو نماز پڑھنے کیسے آ جائے، بھائی بہنوں کو اگر عبادت نہیں کرنی آتی ان کو عبادت کرنے کیسے آ جائے. میرے گھر کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، یہ کیسے قرآن درست پڑھیں. یہ قرآن ہونی چاہیے، ہم کو یہ درد ہونا چاہیے. یعنی کہ باہر محلے میں، علاقے میں تو ہم گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہم بیٹھ جائیں گے، لیکن فیملی وہ تو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا. فیملی کو وقت دینا، گھر والوں کو وقت دینا، اور ہوتا ہے وقت، مگر بدقسمتی یہ کہ ہم وہ وقت جو گھر میں ہوتے ہیں ہم اپنی اس پوزیشن کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. حالانکہ ہمارے پاس بہت سارے مواقع، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اب اٹھنے کے بعد، یعنی صبح جیسے بھی آپ تو پھر مسجد میں، لیکن صبح اٹھنے کے بعد ایک وقت ہوتا ہے ہم گھر میں ہوتے ہیں. اگر بیوی بچوں کے ساتھ رابطہ واسطہ اس وقت ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ واسطہ رابطہ اس وقت ہوتا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ رابطہ واسطہ اس وقت ہوتا ہے. اب اٹھنے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا صلہ رحمی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا نیکی کی باتیں کر رہے ہیں. بلکہ اس سے پہلے تو فجر میں اٹھانا ہوتا ہے کہ اگر ہم فجر، اللہ وہ دن لائے کہ ہم فجر میں اس طرح اٹھیں کہ اللہ نصیب کرے تو ہم تہجد ادا کریں.
ابھی تو یہ دن و رات ہیں بھی ایسے کہ اللہ توفیق دے تو دن میں روزے رکھ لیتا ہے بندہ، رات میں تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے. اور جیسے کراچی کے اندر ہیں تو اب 5:30 بجے اٹھے تب بھی تہجد مل جائے، بلکہ میں کہتا اس کے بعد بھی اٹھیں گے تب بھی تہجد مل جائے گی، اتنا وقت ہوتا ہے. 6 سے کچھ دیر پہلے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. 5:56 پر اس بار آج کی بات اگر میں کر رہا ہوں کم و بیش، یہ تاریخ کیا، 4 جنوری 2026 کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہم اٹھے، ان کو اٹھائیں، گھر والوں کو اٹھائیں، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی فیملی کو اٹھائیں. تو یوں گھر والوں کو بھی اگر ہم اٹھائیں گے تو یہ سب ثواب کی چیزیں ہیں، نیکی کی چیزیں ہیں. بچوں کو نماز پڑھائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لے گئے، کسی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی ارشاد فرمائے بچے نے نماز پڑھ لی؟ پہلا سوال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم جب گھر جاتے تو کبھی بچوں کے لیے نماز کا سوال کرتے کہ انہوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، یہ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا، کام پر گیا یا نہیں گیا. ہمارا تو یہ انداز ہے. نماز کہاں، جو نماز ہماری گفتگو میں ہونی چاہیے وہ ہے کہاں؟ عبادت کی بات جو ہماری گفتگو میں ہونی چاہیے وہ ہے کہاں؟ تو ہمارے بچے، ہمارے فیملی کے ممبر، ہمارے گھر والے اگر نمازی نہیں ہے تو وہ نمازی بنے، ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو قرآن پڑھنے والے بن جائیں. اگر انہیں دیگر عبادات نہیں آتی تو وہ آ جائے. تو یہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بیسک رسپانسبلٹی. اچھا بعض اوقات تو یہ ذمہ داری بعضوں پر تو جیسے کہ فرض و واجب کی حیثیت اختیار کر جائے گی. نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تاکید نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پھنس سکتے ہیں. تو اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، پڑھنا پڑتا ہے. مطالعہ کریں میرے پیارے اسلام بھائیو، گھر میں مطالعہ کرائیں. ماشاءاللہ ہفتہ وار رسالہ آتا ہے، اس کو گھر میں دیں، خود بھی پڑھیں، ان کو پڑھائیں. ماہنامہ فیضان مدینہ کی گھر میں ترکیب رکھیں تاکہ ہم بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں. میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں کل عصر میں آیا ہوں پاکستان، آؤٹ آف کنٹری تھا. دوران سفر میری ملاقات ایک ایسے صاحب سے ہوئی، بزرگ تھے، مطلب بڑی عمر کے تھے، اور ہوں گے میرا خیال ہے 75 سے اوپر ہوں گے، شاید ہوں گے. جانتے تھے پہلے سے میں اس ملک کے اندر، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، طبیعت ان کی ناساز تھی، بلاتے تھے دعا کرو دعا کرو. میں ایک چیز اس کی میں نے نوٹس کی، مجھے کہنے لگے عمران، وہ اچھا ان کو اردو نہیں آتی، ان کو انگلش آتی ہے، بات چیت تو اردو میں کر لیتے ہیں لیکن ریڈنگ میں ان کو انگلش وہ کمفرٹیبل ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے 2016 2017 2018 اور یہ سارے ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھ لیے ہیں، مگر اس کے بعد کا میرے کو کوئی دیتا نہیں ہے. مجھے پڑھنا ہے، آئی کین ریڈ، میں پڑھ سکتا ہوں. میں فلاں کو بولا نہیں دیتا، فلاں کو بولا نہیں دیتا، عمران اب تم کو بول رہا ہوں پلیز مجھے ارینج کر کے دو، مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے. اور میرا وقت گزرتا اس طرح، میں ان کا درد دیکھ رہا تھا اور اسلام بھائی کو کہہ رہا تھا یار کچھ ارینجمنٹ کریں، ان کو دیں. انگلش تو ہمارا ماہانہ تو نہیں چھپتا، کچھ مہینوں کے بعد چھپتا ہے، لیکن میں ان صاحب کے پڑھنے کا جو جنون میں دیکھ رہا تھا، یقین مانے مجھے رشک آ رہا تھا ان کے اوپر کہ اس عمر میں بھی ان صاحب کو مطالعہ کرنے کا جنون. اچھا کوئی اور کتاب نہیں مانگ رہے، کوئی ایسا عام دنیاوی میگزین نہیں مانگ رہے ہیں تو ماہنامہ فیضان مدینہ مانگ رہے ہیں. مطلب مجھے اس میں بڑا نالج ملتی ہے، بڑی نالج ہوتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے بھی یہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جمع ہیں، ہم سب کے گھروں میں ماہنامہ فیضان مدینہ آتا ہے؟ شاید نہیں آتا ہوگا، شاید نہیں آتا، ہر ایک کے گھر میں نہیں آتا ہوگا. بلکہ میرا خیال ہے اس وقت جتنے ہی اسلام بھائی موجود ہیں، سر 10% کے گھر میں بھی اگر آتا ہو تو غنیمت ہے، 10-12% کے گھر میں بھی نہیں آتا ہوگا. ہم نے کیا ہی نہیں ہے. یہ سبسکرائب کرانا ہوتا ہے، ہر مہینے آپ کے گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ آ جائے. 20-30 40 50 40 پہ مضامین ہوتے ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہفتہ وار رسالہ اگر ہمارے موبائل میں آ جاتا، اگر ہم چاہیں تو اپنے گھر والوں کو فارورڈ کر دیں، اپنے دوستوں کو فارورڈ کر دیں.
تو اللہ کرے کہ یہ مطالعہ کرنے کی، یعنی یہ جو چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں نا پیارے اسلام بھائی، یہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے. ہم اسٹڈی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے ساتھ کیسے انداز اختیار فرماتے، کس رشتے کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرتے تھے. یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اور پڑھا بھی ہے بعض اوقات تو ہم نے صرف بیان کے لیے پڑھا ہے. ہم نے اپنے آپ کو باعمل بنانے کے لیے کب پڑھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا، اب مجھے بھی اس عمل کی طرف بڑھنا ہے اور اس کی انشاءاللہ دعوت بھی دینی ہے، اس کی نیکی کی دعوت بھی دوں گا، اس کی تبلیغ بھی کروں گا، لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا. تو اللہ کرے کہ ہمیں پڑھنے کی عادت ہو جائے. اب آج نیت کرے میرے پیارے، جو مبلغ کو، نیکی کی دعوت دینے والے کو مطالعہ اگر وہ نہیں کرے گا تو رہ جائے گا. حضرت فتح مصلی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ اگر ایک شخص بیمار ہو اور اس کی کھانا پینا اس کا روک دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کہا کہ وہ تو مر جائے گا. آپ نے فرمایا دل کا حال بھی ایسا ہے، اگر 3 دن تک اسے حکمت کی بات روک لی جائے تو دل بھی مر جاتا ہے. اور اگر میں پڑھنے کی بات کروں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز. اور اگر ہم خود سے سوال کریں، میں ہاتھ اٹھانے کی نہیں ہے میرا ذہن آپ سے کہ میں ابھی آپ سے ہاتھ اٹھاؤں. آپ صرف خود سے پوچھئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، کتنے دن ہو گئے قرآن کریم کھول کر پڑھا ہے؟ آج ابھی 1-2 دن کی میں بات نہیں کر رہا. اب تو فیضان مدینہ میں آئے وغیرہ، ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے قرآن کریم کو دیکھنے کی سعادت حاصل، لیکن اگر آج بھی نہیں کی تو پھر کب کرو گے تو مجھے بھی نہیں پتا. لیکن اگر آپ خود سے سوال کریں، آپ اپنا نام لیں، خود سے کہیں، جو بھی آپ کا نام ہے آپ اپنا نام لیں اور کہیں کہ بتا تو نے کتنے دن پہلے قرآن کریم کو کھول کر پڑھا ہے. جواب آپ کو جو ملے پھر آپ خود کو جواب دیجیے گا کہ کیسا آدمی ہے، تو اپنے رب کا کلام نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا. قرآن اپنے پڑھنے والے کی، تلاوت کرنے والے کی شفاعت فرمائے گا. قرآن، کوئی ایسا گھر شاید ہو یار، کون سا ایسا بد نصیب گھر ہوگا جس کے گھر میں قرآن نہ ہو. قرآن کم و بیش ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے. قرآن کریم ہر گھر میں جلوہ فرمائے، مگر نصیب ہمارے یہ ہیں کہ قرآن کریم کھولتا کون ہے، پڑھتا کون ہے. پورا دن نہیں، مہینوں گزر جاتے میرے پیارے اسلام بھائیو، ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے. میرا موضوع سمجھیے گا، قرآن آپ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں سن لیتے ہوں گے، قرآن کہیں آتے جاتے سن لیتے ہوں گے، تلاوت کہیں سن لیتے ہوں گے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے کہ قرآن کریم مجھے کی زیارت میں کر رہا ہوں، میں نے قرآن کریم لیا، باوضو ہوں، قرآن کریم لیا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اس کو کھولا، اور میں کچھ دیر کے لیے قرآن کے ساتھ مشغول ہوا ہوں، قرآن کے ساتھ مصروف ہوا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں، ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پھر اس کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں. تعلیم القرآن، تفسیر تعلیم القرآن کے ذریعے، صراط الجنان کے ذریعے اتنی تفاسیر ہیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں. پڑھے تو صحیح ہم. یا اے ایمان والو، پوری جلد، ایک جلد ہے، صرف ایک جلد ہے، ایک والیوم، جس میں ان آیتوں کو جمع کیا گیا کہ چلو 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں اس کو ختم کر لوں گا. 100 سے کم آیات ہیں، اس کو پڑھ لیتا ہوں میں. 89. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے. تو آپ بتائیں جو قرآن نہیں کھول کے پڑھ رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول بیان کیا گیا ہے کہ اب گھر میں داخل ہوتے تو پہلے رب کا کلام کھولا کر دیکھ کر پڑھتے تھے. اللہ توفیق دے میرے پیارے اسلام بھائیو. خدا را میری درخواست ہے تمام عاشقان رسول سے، مدنی چینل پر، سوشل میڈیا پر آپ ہیں، آج ہیں تو کل سنیں گے، جب بھی سنیں آپ قرآن پڑھیں. ایک روٹین بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس روٹین پر عمل کر لیجئے گا. ایک ہو سکتا ہے شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. بعض اوقات فجر کے بعد ہم سو جاتے ہیں، رائٹ، سو جاتے ہیں. میں ایک جنرل، ایک عام آدمی کے لیے بات کر رہا ہوں.
ایک ہمارے مبلغین ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ فجر کی نماز اس کا حلقہ وغیرہ لگاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ایک عام ایک نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس طرح کوئی تنظیم سے بھی وابستہ نہ ہو، یا اس طرح کبھی کبھی آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، مگر ہو نمازی، نماز تو پڑھے گا نا بندہ، نماز کی تو بات ہی تو ایک الگ، یہ تو فرض نماز ہے، فجر تو پڑھنی ہے۔ اب زیادہ فجر پڑھی اور سو گئے، اب روٹین یہ ہوتی ہے بعض اوقات 8:30 9 بجے 8 9 بجے اٹھتے ہیں، آفس جانا ہوتا ہے یا کسی ادارے میں جانا ہوتا ہے، کو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، جو بھی جاب ہوتی ہے۔ اب اٹھ گئے نا، اٹھ کر نہانا دھونا کرتا ہے نا بندہ، زیادہ تر لوگ، کئی لوگ نہاتے دھوتے ہیں، باوضو ہو جاتے ہیں، تو اب اٹھ کر اپنا جو بھی مطلب منہ ہاتھ دھونا ہوتا ہے، نہانا دھونا کرنا ہوتا ہے، باوضو ہو جائیں، پھر ناشتہ کرتے، پھر گھر سے نکلتے ہیں۔ اچھا یہ نارملی جو جیسے میں پاکستان میں ہوں تو یہ جو وقت ہوتا ہے ہمارا، اس لیے اشراق چاش کا وقت ہوتا ہے، اب 5 سے 6 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، 2 رکعت اشراق کی پڑھ لی، 2 رکعت چاش کی پڑھ لی، کتنی دیر لگی؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص ایک ہی بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھیں تبھی مدینہ۔ اب 5 7 منٹ لگی ہیں آپ کو، وضو وغیرہ کیا، 2 رکعت اشراق پڑھ لی، 2 رکعت چاشت پڑھ لی، پھر ناشتہ کر لیا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اشراق و چاشت پڑھ لی، قرآن کریم وہیں رکھے، بس اب 2 4 5 منٹ کے لیے قرآن کھول لیں آپ، میری درخواست ہے آپ سے، قرآن کھول لیں۔ آج میں اپنے دن کا آغاز نماز اور قرآن سے کرنا چاہتا ہوں، میں نماز اور قرآن کے بعد اپنے گھر سے نکلتا ہوں، یا اللہ تیرے پاکیزہ کلام کی میں نے تلاوت کی ہے، اور دعا بھی کریں، یا اللہ میرا دن کا آغاز ہے، میرے لیے عافیت دے، آسانی دے، اور تیری رضا والا کام لے لے، اور تیری نافرمانی سے بچا، نیک و جائز کام میں میری مدد کر، میرے مددگار پیدا فرما۔ اس طرح کی کوئی اچھی پیاری پیاری دعائیں کر کے، جو آپ دعائیں کر سکتے ہیں کر کے آپ گھر سے نکلے، ناشتہ کر لیں، جو نارملی ہم ناشتہ کر لیتے ہیں، ناشتہ کر گھر سے نکلے، آپ کر کے تو دیکھیں، خیر برکت عافیت سلامتی آپ کی طرف دوڑے نہیں تو کہیے گا نا، گھر میں خیر، گھر میں برکت، گھر والوں میں خیر، گھر والوں میں برکت، رزق میں برکت، جان میں برکت، مال میں برکت، عزت آبرو میں برکت، پریشانی مصیبتوں سے اللہ نے چاہ تو نجاتیں ملیں گی، حفاظت ہوگی، خیر 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 ہی خیر ہے۔ قرآن میں بھی خیر نہیں آئے گی تو پھر ہمیں خیر کہاں سے آئے گی؟ نماز میں خیر نہیں آئے گی تو خیر کہاں سے آئے گی؟ کر کے دیکھیں نا، یہ میں آپ کو دین کی ابتدا کہ میرا دین شروع کیسے ہو تو فجر کی نماز سے چاہیے، لیکن میں اس کے بعد ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو نارملی سوتے ہیں، ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد سو جائیں گے، مگر اگر اب جائیں گے تو صحیح ہے گھر، تو اگر اب اس طرح اپنے دن کا آغاز کریں، دعوت اسلامی کے مبلغین، ذمہ دار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ہر ایک کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں، جس کو ہم کہیں گے دن کا آغاز، یعنی جو یہی گھر سے نکلتے وقت قرآن کریم کی تلاوت کر کے میں گھر سے نکلوں گا، اور پھر نارملی مطالعہ کرنے کی عادت رکھیں، پڑھا کریں، رسالے پڑھا کریں، کتابیں پڑھا کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ اسلامی بھائی جو مطالعہ کرتے ہیں نا، بہترین مبلغ بنتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھا اور بہترین مبلغ بنوں تو لازم ہے کہ وہ مطالعہ کرے، بغیر مطالعہ بغیر پڑھے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی نہیں پڑھ سکے گا۔ میں نے بھی آپ کو سیرت کی چند باتیں بیان کی ہیں نا، پھر الحمدللہ جب آپ پڑھتے مطالعہ کرتے تو آپ بیان کرتے کرتے جب آپ کو اللہ کی توفیق سے بیان نصیب ہوگا تو بیان میں اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو مثالیں عطا فرماتا ہے۔ پتہ ہے بیان کرتے کرتے آپ کبھی کبھی آپ کے بیان میں ایسی مثالیں یا گفتگو میں ایسی مثالیں بیان ہو جاتی ہیں کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے، اور مثال سے بات سمجھانا آسان ہے، یہ یاد رکھیے گا، مثال سے بات سمجھانا آسان ہے۔ بلکہ میں اس پر بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری بات آپ کو بیان کرتا ہوں۔ واہ، چلے مثالوں سے بات آ گئی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے، جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے
جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. ارشاد فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، انداز مبارک پر غور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ارشاد فرماتے، ابو ذر جو بھی ارشاد فرمائے، جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیے کہ آپ نے درخت کے ٹہنی کو لیا. ٹہنی مینس دا برانچ آف ٹری، رائٹ؟ اس کو پکڑ کر آپ ہلا رہے ہیں اور پتے جھڑ رہے ہیں. یہ تو پتے ویسے ہی گر رہے تھے، لیکن ہلائیں گے تو پتے، آپ سوچے ہلائیں گے تو پتے تیزی سے گریں گے نا. ایک تو نارمل پتے گر رہے ہوتے، لیکن جب آپ کسی درخت کی ٹہنی کو ہلائیں گے تو پتے تیزی سے گریں گے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کر کے اپنی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. مثال کے ذریعے بات کو سمجھانا. جب مطالعہ ہوتا ہے تو بندہ پھر یہ ساری باتیں یاد بھی آتی ہے نا. میں نے پڑھا تھا، میرے پاس محفوظ تھا، بات چلی، یاد آیا، میں نے بیان کر دی. ہمارے بعد مبلغین کہتے ہیں کیا بیان کریں؟ مطالعہ کریں گے تو آپ کو آئے گا کیا بیان کریں. پڑھیں گے ہی نہیں. ہمارے اسلام میں کہتے ہیں کہ کیا بیان کریں، کچھ بیان ایسا تھوڑی جیسے کہ آپ بیٹھیں گے اور کوئی بیان آ جائے گا. نہ ایسے نہیں بیان آتے. بیان کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں آ جاتا. کسی بزرگ کے بارے میں مجھے یاد آ رہا، حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ یا کوئی اور بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہو کر کہتے حضور مجھے بس سکھا دیں، مجھے سکھا دیں. آپ نے فرمایا بچے، جو بات میں نے 20 سال میں سیکھی ہے تو میں 20 لمحوں میں کیسے سکھا دوں؟ وقت لگتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کو نبھانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اپنے عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ان کے ساتھ پیار، محبت اور ہمدردی کا برتاؤ اختیار کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں. سب کے ساتھ اس کا ایسا انداز ہونا ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور اپنے اصحاب سے خوش طبعی بھی فرماتے، اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے، بات کرتے ہر ایک سے. ہم تو ایک سے بات کرے تو 4 آدمی تو انتظار کرتے یار یہ میری طرف بھی کوئی توجہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت بانٹا کرتے تھے، شفقت، عطائیں تھی پیارے آقا کی بارگاہ میں، عطائیں تھی. ہر ایک سمجھتا تھا نبی پاک مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی مطلب کہ آقا مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو ایک دن عرض کی یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اب وہ آقا ان کا نام لے لیں گے. آقا نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب انہوں نے کہا کہ یہ تو خاتون ہے. ارشاد عرض کی یا رسول نہیں، مردوں میں کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ان کے والد ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان کے بعد اس نے سوال نہیں کیا. اتنی ہوتا ہے کہ آقا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کر. یہ شفقت تھی آقا کی، محبت تھی، پیار تھا، انداز تھا، توجہ دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے.
یہ انداز، یہ پیار و محبت. مجھے یاد آتا امیر سنت کا ایک انداز، ابھی تو خیر اس طرح عوامی انداز بہت مشکل ہو گئی ہے، ورنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا کہ میں ایک ہاتھ ایک کے کندھے پر، ایک ہاتھ دوسرے کے کندھے پر رکھتا، اور کوئی اور آتا تو اس کو بھی تھوڑا اور قریب لے کر اپنا ہاتھ تھوڑا بڑھا کر ایک اور کو بھی کندھے پر، دو کندھوں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا. اور یوں پھر جیسے کہ 10-20 اسلامی بھائی ساتھ چل رہے ہیں، تو اب ایسا نہیں کہ یہ 2-4 کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو پھر انہی کے ساتھ چلتے چلتے وقت گزر گیا. نہیں، اب یہ 2-4 منٹ کے بعد یا 1-2 منٹ کے بعد یہ ہٹ جاتے ہیں، پھر دوسری آ جاتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ ایک سفر کرتے کرتے سب پر شفقتیں اور سب پر انداز ہو جاتا. دعوت اسلامی یوں آگے بڑھی ہے. اگر نگران و ذمہ داران اس طرح ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں گے، ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے، ہر ایک کو پیار، محبت اور شفقتوں سے نوازیں گے، وہ بھی مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تو اٹھنے کے بعد بھی نہیں مسکراتے، اٹھنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے، یہ جاگنے کے بعد کیا، یہ تھکنے کے بعد کیا مسکرائے گا جو اٹھنے کے بعد نہیں مسکراتا. میں تو یہ سوچتا ہوں بعض اوقات ایسے اٹھنے کے یعنی نیند کر لی ہے پھر بھی ایسے ہوتے جیسے نیند نہیں ہوئی ہے، اور پوچھنا پڑتا بھیا کیا سوئے نہیں سوئے نا، تو مسکراؤ تو صحیح. مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا، مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا، مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا. آقا کی مسکراہٹ کی تو کیا بات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ میرے دعوت اسلامی کے نگران و ذمہ دار اسلامی بھائیوں، مسکرانے کی عادت پیدا کریں، مسکرانے کی عادت پیدا کریں. آپ کو پتہ ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے. اپنے بھائی کے آگے مسکرائیں گے تو انشاءاللہ صدقے کا ثواب ملے گا. کیا پیسہ گیا یار، کیا وقت گیا، بس مسکرانا ہی تو ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کسی کا. اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. کامیابی صرف ایک ہی راستے پر ملتی ہے، کامیابی صرف ایک ہی طریقے پر ملتی ہے، اور وہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بس اس کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے کامیابی نصیب ہو. صرف گھومے گا پھرے گا بھٹکے گا. اگر راستہ چاہیے، منزل چاہیے، کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، رب کی رضا چاہیے اور جنت چاہیے، ایک ہی راستہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا. نیکی کی دعوت عام کرنی ہے تو سرکار کی سیرت پر عمل کر رہیں گے تو نیکی کی دعوت عام کر سکیں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شجرہ شریف پڑھ لیں. آج شاہد ہے نا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. علم حق دے باقی رے علم خدا کے واسطے.
صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باسوا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد میں ریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بوالحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، ایک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاء الدین پیر
باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر مولا عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفہ عافیت اس بے نوا کے واسطے. ماشاءاللہ یہ شجرہ اتنے بزرگوں کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. آخری شعر پر توجہ کیجئے. آخری شعر کیا ہے کہ صدقہ ان آیاں کا جن کا ذکر کیا گیا یا اللہ ان کا صدقہ کیا دے. 6 عین. یہ 6 عین کیا ہیں؟ صدقہ ان آیاں کا دے 6 عین عز علم عمل عرف عرفان عافیت. یہ سب مانگا جا رہا ہے. یہ 6 عین ہیں جن کا سوال کیا جا رہا ہے. صدقہ ان آیاں کا دے 6 عین عز علم و عمل عرف عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے اللہ عطا کر دے. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سارے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے. اب آیا رجب ماہ رجب پھر آ گیا.